بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ویڈیو بنانے سے پہلے جب میں بیٹھ رہا تھا چیئر کے اوپر تو مجھے وہ ایک ڈائلاگ یاد آ گیا فلم کا، میرے خیال سے شاہ رخ خان کا ہے کہ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو دنیا کی ہر ایک چیز جو ہے آپ کو ایک دوسرے سے ملانے میں لگ جاتی ہے۔ لیکن میرے خیال سے یہاں پی ایس ایکس میں چیز الٹی ہے، جب ہمارا انڈیکس نیچے جاتا ہے تو تمام چیزیں انڈیکس کے خلاف ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ دنیا کی ہر چیز اس تگ و دو میں لگ جاتی ہے کہ ہمارا انڈیکس جو ہے وہ سر اٹھانے نہ پائے۔ ایک تو پہلے ہی جنگوں نے مت ماری ہوئی ہے، اوپر سے آپ کروڈ آئل کی پرائز دیکھ لیں، برنٹ آئل کی یا برنٹ آئل کی جو پرائز ہے وہ دیکھ لیں۔ صبح کے ٹائم میں جب ہماری مارکیٹ نے کھلنا تھا تب یہ چول موو کر رہے تھے 118 کے اوپر، 119، 118 کے اوپر۔ اب دیکھیں ہمارا انڈیکس، ہماری مارکیٹ کلوز ہو چکی ہے اور یہ اب موو کر رہے ہیں 102 پہ، 104، 102، 103 پہ۔ اس کے بعد جتنی بھی بری خبریں ہوتی ہیں وہ اس ٹائم آتی ہیں جب ہمارا انڈیکس، ہماری مارکیٹ کھلی ہوتی ہے، اور اچھی اچھی خبریں جو ہیں وہ انڈیکس کی کلوزنگ کے بعد آتی ہیں، جیسے کہ مانیٹری پالیسی کو لے لیں۔ لیکن چلیں، دیر آئد درست آئد کے مصداق میں مانیٹری پالیسی کی جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں وہ ان چینج رکھا گیا ہے۔ یہ میرے خیال سے ایک پازیٹیو چیز ہے، چاہے نارمل حالات میں اس کو بڑھانا بھی پڑتا، 11% کرنا پڑتا، 11.5% کرنا پڑتا، وہ ایک الگ چیز ہونی تھی۔ لیکن اس جگہ پہ ایسی پینک سچویشن میں جب آپ کی چیزیں جو ایسی چل رہی ہیں، اس کے بعد پیٹرول پرائزز بہت سی بڑھائی گئیں، 63 روپیز بڑھائی گئی، دو دفعہ 8 روپے پہلے بڑھائی گئی، پھر 55 پہ بڑھائی گئی، تو اس کے ہوتے ہوئے اگر پھر یہاں پہ آ کے مانیٹری پالیسی کے جو انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا جاتا تو وہ ایک اور پینک کریٹ کرتا، لوگوں کو لگتا کہ لین جی اب تو اکانومی جو ہے وہ ہماری پتہ نہیں کہاں پہ جا کے رکے گی اور یہ سب چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ ایک پازیٹیو سائن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ گورنمنٹ نے اچھا فیصلہ کیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اچھا فیصلہ کیا اس کو ان چینج رکھ کے۔ اس کے بعد جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا، سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول تو آپ کو بتا دیے تھے، لیکن بولا تھا کہ جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول ہیں وہ اب ٹرمپ صاحب ہیں، چاچا ٹرمپ جو بورا باندر ہے وہ کوئی اچھا فیصلہ کرے گا، کوئی سیز فائر یا کوئی ایسی چیز منہ سے نکالے گا تو پھر چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں، اور بہت بہتری کی طرف جا سکتی ہیں، راکٹ بن جائے گی آپ کی مارکیٹ۔ لیکن فیس سیونگ کے لیے کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا، نہ ایران ہار ماننے کو تیار ہے، نہ امریکہ اور اسرائیل کہیں گے کہ ہم ہار گئے۔ اس کا کچھ مڈل میں کچھ چیز نکلے گی، کچھ ہومیوپیتھک سا کہیں گے، لو جی ہم نے ایران کا بہت بڑا نقصان کر دیا، ہم نے ان کی لیڈرشپ مار دی، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لہٰذا اب ہمیں جو ہے وہ ٹیبل پہ آنا چاہیے۔ یا ٹرمپ جو ہے برا باندر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ایران کی طرف سے ہمیں لچک آتی دکھائی دیتی ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اور نقصان نہ ہو دنیا کا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لہٰذا ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، ہمیں مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا چاہیے۔ ایسی کوئی ہومیوپیتھک سی چیز آئے گی جس میں سے دونوں کا فیس سیونگ رہ جائے، اور بیک ڈور پہ یہ چیزیں چل رہی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جنگ لگی ہوئی ہے اور امریکہ بھی ٹھوٹا کر رہا ہے، ایران بھی ٹھوٹا کر رہا ہے اور بیک چینل پہ کوئی چیز نہیں چل رہی۔ لازمی بیک ڈور چینل پہ ان کی کوئی نہ کوئی چیزیں چل رہی ہوں گی۔ اس کے بعد انڈیکس پہ آ جائیں تو ہمارے انڈیکس میں دیکھیں، مارکیٹ میں دیکھیں تو کوئی پینک ایسا کریٹ ہوا کوئی نہیں۔ جو بھی ادارے ایسا کر رہے ہیں وہ شارٹ سیل کر رہے ہیں، اوپر بیچ کے نیچے لینے کی تگ و دو میں لگے ہیں۔ انڈیویجول کو بھی دیکھیں تو انڈیویجول بھی اس دفعہ ایسا کو بہت زیادہ پینک نہیں ہوا۔ جب سے ہمارا انڈیکس نیچے گرنا سٹارٹ ہوا ہے، جب 1.78 سے، اس کے بعد امید تھی کہ 1.72 پہ اپنا جو گیپ فل کرے گا، وہ باتیں ہو رہی تھیں اس ٹائم میں، جو ہمارے ٹیکنیکلز والے بھائی تھے وہ گیپ فل کروانا چاہتے تھے، اس کے بعد جو ایک نیا آگے جو ایک ریلی چلانا چاہتے تھے، وہ گیپ کیا گیپ ہو گیا کام، اب تو جو مائنس میں گیپ ہیں یہ فل کرنے پڑیں گے انڈیکس کو۔ تو عجیب بات یہاں پہ ہے کہ اس دفعہ انڈیویجول نے کوئی پینک سیلنگ نہیں کی۔ آج ابھی فی پی لی پی دیکھیں تو وہ چیز بھی کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کا دیکھیں تو اپنے ہائی سے 1,91,032 سے لے کے جو آج کا لو تھا ہمارے انڈیکس کا، تقریباً انڈیکس 46,913 پوائنٹ، 46,000 47,000 پوائنٹ جو ہے لوز کر چکا ہے، اور یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 24-25% کی کریکشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے اگر ریکوری بنے گی، ریورسل بنے گا، تو ایک اچھا گین، ایک اچھی ریکوری، ایک اچھا باؤنس بیک آپ کو انڈیکس دکھائے گا انشاءاللہ، لیکن وہ تب جب برا باندر کوئی اچھی اناؤنسمنٹ کرے گا۔ اس کے بعد انڈیکس کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی اوپننگ نیگیٹو اوپننگ تھی 7,322 پوائنٹ کے ساتھ، اور یہی آج کا ہائی لیول بھی تھا 1,50,174 کا۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو لو لیول دکھایا 13,377 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,44,119 کا۔ اس کے بعد انڈیکس نے تقریباً 2362 پوائنٹ کی ریکوری کی، اور 11,000 اور 15 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ انڈیکس کی کلوزنگ 1,46,480 پہ آئی۔ والیوم اگر دیکھیں تو صبح کے ٹائم میں والیوم تھوڑے کم تھے، بعد میں والیوم میں تھوڑی سی بہتری آئی، اور 378 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کہ ایسی 100 انڈیکس میں۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو کے الیکٹرک میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے، اس کے بعد ایف این ای ایل، بینک آف پنجاب، سنرجی، ڈبلیو ٹی ایل، نیشنل بینک، یونٹی، پی پی ایل، ہاسکول اور پی آر ایل۔
مارکیٹ آج آپ کی کیسی تھی؟ مارکیٹ سمری کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایڈوانس کمپنی آج 33 رہیں، صرف ڈکلائنر 386 رہیں، اور یہ کلوزنگ پہ 386 تھیں، ڈیورنگ دا سیشن یہ 400 سے اوپر تھیں، ان چینج 148 رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,32,000، ویلیو 37 ارب 11 کروڑ، اور والیوم 621 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو پازیٹیو سائڈ پہ تو چیز نظر کوئی نہیں آتی، نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو کمرشل بینکس نے تقریباً 3,300 پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد فرٹیلائزر نے 1,800 پوائنٹ، اس کے بعد سیمنٹ نے 1,200 پوائنٹ، انویسٹمنٹ بینک 700 پوائنٹ، پاور جنریشن 688 پوائنٹ۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ ایف ایف سی نے لوز کیے، تقریباً 1,400 پوائنٹ، اس کے بعد یو بی ایل، اینگرو، ہپکو، لک، ایم بی پی، ایچ بی ایل، سسٹم۔ پچھلے دنوں میں جب ہمارے انڈیکس نے کچھ 4-5 ہزار پوائنٹ ریکور کیے تھے تو بھائیوں کے میسج آ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ پوائنٹ مس ہو گئے، آپ نے بتانا تھا، ہم نے انویسٹمنٹ کے لیے چیزیں نیچے بائی کرنی تھیں، اور اگر وہاں پہ بھی شارٹ ٹرم کے لیے لی ہوتی تو یہاں ہمیں بڑا پروفٹ ہونا تھا، تو لے لیں آج، لے لیں انویسٹمنٹ پرپز کے لیے، جس نے جو لینا ہے۔ جو بھائی اعتراض کر رہے تھے، اس لیے پیچھے بھی ہم نے لگایا تھا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، تو اسی لیے لگایا تھا کہ ابھی چیزیں کلیئر ہی نہیں ہیں، تو آپ نے کیا ریکوریاں دیکھنی ہیں، اور کیا آپ نے باقی جو اپ سائڈ کا مومنٹم ہے یا اس کی کیا موو لینی ہے، تو یہاں پہ لے لیں۔ پھر آپ کو انڈیکس نے چانس دے دیا، جس بھائی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے کر لیں۔ شارٹ ٹرم کے لیے چیزیں آپ پکڑ سکتے ہیں، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں، ان پہ نظر رکھیں، زیادہ ان کی طرف فوکس کریں، انشاءاللہ انڈیکس میں ریکوری آئے گی تو یہ سب سے جلدی ریکور کریں گے۔ اس کے بعد آج کے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی ہے 2.71 ملین کی، بروکر نے بائنگ کی 1.72 ملین کی، کمپنیز نے بائنگ کی 3.70 ملین کی۔ فارن کارپوریٹس کی سیلنگ ہے تقریباً 3.25 ملین کی، فارن انڈیویجولز نے تھوڑا سا سیل کیا 0.01 کا، انڈیویجولز کی آج پھر بائنگ ہے $4 ملین کی، انشورنس کمپنیوں نے سیل کیا 7.22 ملین کا، میوچل فنڈ نے سیل کیا تقریباً $9.25 ملین کا، ایم بی ایف سی کی تھوڑی سی بائنگ ہے 0.02 ملین کی، ادر آرگنائزیشن آج ون مین آرمی سب سے آگے ہیں، تقریباً $6.5 ملین کا انہوں نے بائی کیا۔ اس کے بعد اوورسیز پاکستانی کی بائنگ ہے 0.30 ملین کی۔ ادر آرگنائزیشن کو دیکھیں تو اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے، سب سے زیادہ انہوں نے بائنگ کیا ہے کمرشل بینکس کو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ان کی بائنگ ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، سیمنٹ سیکٹر کو 0.25 ملین کا بائی کیا، اور 0.5 ملین کا فرٹیلائزر کو بائی کیا۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ نے تمام ہی سیکٹر میں سیلنگ کی ہے، زیادہ سیلنگ ہے ان کی کمرشل بینکس میں، دوسرے نمبر پہ فرٹیلائزر میں، اور اس کے بعد 1 ملین کا آل ادر سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں انہوں نے سیل کی۔ انشورنس کمپنیوں کی بات کریں تو انشورنس کمپنیوں سے ایسی امید نہیں ہوتی کہ بہت جلدی اٹھا کے بہت جلدی سیل کر دیں، لیکن میوچل فنڈ، انشورنس کمپنیاں، ان کے پاس پیسہ ویسے بھی عوام کا ہوتا ہے، تو آج دیکھا جائے تو انہوں نے سیل کیا ہے سب سے زیادہ کمرشل بینکس کو۔ اس کے بعد 1 ملین کا انہوں نے سیل کیا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، 1 ملین کا تقریباً آل ادر سیکٹر میں، تقریباً 1 ملین کا سیمنٹ سیکٹر میں، اور 0.5 ملین کا پاور جنریشن میں۔ انڈیویجولز کو دیکھیں تو انڈیویجولز کی سب سے زیادہ بائنگ ہے فرٹیلائزر سیکٹر میں 1.87 ملین کی، اس کے بعد تقریباً 1 ملین کا سیمنٹ سیکٹر کو بائی کیا، پاور جنریشن کو بائی کیا 0.86 کا، اور باقی ان کی تھوڑی سی بائنگ ہے کمرشل بینکس میں، ٹیکنالوجی میں اور ٹیکسٹائل میں۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز نے بھی سب سے زیادہ جو بائی کیا ہے 2 ملین کا، وہ کمرشل بینکس میں بائی کیا، اور 1.87 کا انہوں نے بائی کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں۔ تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، اور کمرشل بینکس میں، ان میں کام ہوتا ہوا آج دکھائی دیا، یعنی کہ سیلنگ تھی، لیکن اگر کسی نے سیل کیا تو کسی نے بائی بھی تو کیا نا۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو دیکھیں تو اس میں جنہوں نے بائی کیا، سیل کیا تو ٹھیک کیا، ایک 1.29 ملین کا سیل کیا، کمپنیز نے 1.87 کا بائی کیا۔ نیچے اگر دیکھیں تو انشورنس کمپنیاں، میوچل فنڈ 1 ملین، جن کی اچھی خاصی بائنگ سیلنگ تھی آج آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں اور کمرشل بینکس میں۔ کمرشل بینکس کو بھی دیکھ لیں، جس نے بائی کیا وہ ٹھیک کیا، جس نے سیل کیا ٹکا کے کیا۔ 3 ملین کا انشورنس کمپنیوں نے سیل کیا، 3 ملین کا میوچل فنڈ نے سیل کیا، تقریباً 2.25 کا فارن انویسٹر نے سیل کیا، اور جس نے بائی کیا اس میں ادر آرگنائزیشن نے 3 ملین کا اٹھایا، 2 ملین کا کمپنیز نے اٹھا لیا، 2.5 ملین کا بروکر نے اٹھا لیا، بینکس نے 1.25 ملین کا اٹھایا۔ تو سب سے زیادہ جو بڑا کام تھا جو کمرشل بینکس میں ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ ایسی 100 انڈیکس کی اگر بات کریں تو انڈیکس آپ کا نہ بلنجر بینڈ دیکھ رہا ہے، نہ مڈل بینڈ، نہ اپر بینڈ، نہ لوور بینڈ، نہ کوئی سپورٹ، نہ کوئی ریزسٹنس۔ جیسی نیوز آتی ہے، جیسے آپ کا کروڈ آئل اور آپ کا برنٹ آئل اوپر نیچے، ویسے آپ کی مارکیٹ بھی اوپر نیچے۔ تو ابھی یہاں پہ کوئی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول کام نہیں کرے گی، نیوز دیکھی جائے گی، جیسی نیوز آئے گی ویسا آپ کا انڈیکس بیہیو کرے گا۔ یہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ کیسے سیٹسفائی کریں گے ہمارے ٹیکنیکلز والے بھائی، اپنے جو لسنر ہیں، جو ان کو سنتے ہیں، جو ان کے فالوور ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیسے ان کو
اس دفعہ کلیریفیکیشن دیں گے یا کیسے ان کو یہ سمجھائیں گے کہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ ٹیکنیکل تھا اس لیے یہاں سے انڈیکس یہاں سے سپورٹ لے رہا ہے یہاں سے ریزسٹنس لے رہا ہے. دیکھا جائے تو مارکیٹ کے پاس دو پازیٹیو چیزیں ہیں، دو پازیٹیو خبریں ہیں. ایک تو یہ ہو گئی کہ جو مانیٹری پالیسی ہے وہ ان چینج رہی، یہ اچھی بات. اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ G7 ممالک جو ہیں G7 کنٹریز آج بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے تعاون سے ہنگامی ذخائر سے تیل نکالنے پر بات کریں گے، یعنی کہ جو ان کے ریزرو ہیں ان سے تیل نکالنے کی بات ہو رہی ہے. تو اس کو دیکھ کے بھی کچھ آئل کی پرائسز جو ہیں وہ تھوڑی نیچے آئی تھیں. سازگار کی بات کریں تو سازگار نے آج مٹیریل انفارمیشن شیئر کی تھی، نوٹیفیکیشن شیئر کیا تھا، جس میں انہوں نے ذکر کیا اس چیز کا کہ وہ ایک 5 کنال اور 7 مرلے یا 5 کنال سے تھوڑا زیادہ بڑا پلاٹ ہے جو کہ وہ لے رہے ہیں 1 ارب اور 47 کروڑ کے لگ بھگ. لیکن یہ چیز بھی آج سازیوں کا لور لاک کھول نہیں سکی. ویسے کہ نارمل مارکیٹ میں چل رہا ہوتا تو پھر اس کو اچھا ایک پیش کیا جا سکتا تھا، لیں جی سازگار کے پاس اتنے پیسے تو آئیں، وہ 1 ارب اور تقریباً کوئی 47 کروڑ روپے کی جگہ لے رہا ہے اور وہاں پہ اپنا کوئی وہ کمرشل ایکٹیویٹی کرے گا یا کوئی نئی انڈسٹری کا قیام کرے گا تو اس چیز کو اچھا پیش کیا جا سکتا تھا. لیکن آج جو مارکیٹ جیسی تھی اس چیز نے کوئی کام نہیں کیا. فاطمہ فرٹیلائزر کا آج رزلٹ تھا، رزلٹ بھی انہوں نے اناؤنس کیا جس میں 3.5 روپے ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا اور ساتھ میں انہوں نے PIA کے جو شیئرز ہیں ان کو ایکوائر کرنے کی بات کی ہے جس میں انہوں نے انویسٹ کرنے کی سوچی ہے تقریباً 50,000 ملین کی. تو یہ چیز بھی اگر دیکھا جائے تو فاطمہ فرٹیلائزر کو آج کام نہیں آ سکی. یہاں پہ دیکھیں اس ٹائم میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ بھورے باندر کا آپ کے ٹرمپ چاچا کا جو ہے وہ بیان کام آئے گا، سیز فائر کا یا کچھ بھی اچھی خبر جنگ کو لے کے وہ چیز آئے گی تو تمام سٹاک جو آپ کو انشاءاللہ موو دیتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو یہاں پہ آپ ڈے ٹریڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اپنے پریمیم والے بھائیوں کو بولا تھا جب PSO لور لاک پہ تھا تو بتایا تھا بھائیوں کو کہ یہاں پہ لور لاک پہ آپ لے سکتے ہیں اور 4 5 6 روپے کی موو آسانی سے آپ کو PSO دے سکتا ہے. اور اس کے بعد PSO بھائیوں کو 345 روپے 57 پیسے پہ ملا بھی اور اس کے بعد 363 365 تک کے لیول اس نے دکھائے اور 20 25 روپے کی موو آرام سے دے گیا. وہ تو ایسی چیز آپ کر سکتے ہیں ڈیورنگ دا سیشن، وہ بھی مارکیٹ کو دیکھ کے، انڈیکس کو دیکھ کے. اور یہاں پہ یہ کریں کہ اپنی کیش اپنے پاس رکھیں، کبھی بھی ٹریڈ مل سکتی ہے، ٹریڈ لیں 3 4 5 روپے کی اپنی کیش پھر اپنے پاس لے آئیں. کیش آپ کے پاس ہوگی تو ٹریڈ کل بھی مل جائے گی، پرسوں بھی مل جائے گی، ترسوں بھی مل جائے گی انشاءاللہ. چاہے انڈیکس نیچے جائے چاہے انڈیکس اوپر جائے، آپ کے پاس کیش ہوگی تو ٹریڈ آپ لے سکیں گے. باقی انشاءاللہ ایسی کوئی سچویشن بنتی ہوگی، کوئی ایسا سنیریو، کوئی سچویشن، تو انشاءاللہ ڈیورنگ دا سیشن اپنے پریمیم والے گروپ میں شیئر کر دیں گے. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.